السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کلاس 9 کی نظم کے حصے کو، کیونکہ ہم نے آلریڈی حصہ غزل کو ڈسکس کر لیا ہے۔ 4 کی 4 جو غزلیں تھیں وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، اس کے ڈیفیکلٹ میننگز، اس کے حوالے کے اشعار اور تشریح جو ہے وہ ایکسپلین کر دی ہے۔ اب ہم لوگ اس کے حمد کی طرف جائیں گے، حصہ نظم کی طرف جائیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم حمد سے۔ اس کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ بدلتی ہوئی رتوں میں مطلب جس طرح موسموں کا بدلنا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اس کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس کے اندر میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے 3 سے 4 جو ہے شعر کے اندر، لیکن میں نے تمام تر جو ہے نظم کی تشریح کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ڈرافٹ شیئر کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ پہلے 4 جو ہیں ورسز کو میں نے لیا ہے، پہلی 4 لائنز کو، ٹھیک ہے، اس کو ایک کائنڈ آف بند بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کا کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اس کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کو دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی قدرت اور بدلتے ہوئے موسموں اور کائنات کی ہر چیز میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ دن کو جو رات اور رات کو جو دن میں بدل رہا ہے، وہ سب اللہ ہی ہے، اللہ ہی ان سب چیزوں کو بدل رہا ہے، اللہ ہی یہ سب نظام چلانے والا ہے۔ سیکنڈ شعر ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اس کی جانب، جس طرح سے ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی جو خدا نے چاہا، جو اختیار پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو شاعر بیان کرتے ہیں کہ مشرق بھی اللہ ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے۔ انسان جہاں بھی سفر کرے، آخر کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کوئی انسان اپنی خواہش سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس طرح اللہ انسان کے اختیارات پر بھی اپنی قدرت قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جو قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے اختیارات پر بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی قابض ہیں۔ جب تک وہ نہ چاہیں ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آخری شعر میں نے 6 لائنز جو ہیں اس کی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس طرح سے بھی آپ کو بتایا گیا ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ اس طرح سے ان شعر کو، ان سب تمام تر شعر کو یا 3 لائنز میں یا 4 لائنز میں جو ہے بند بنا کر آپ لوگ تشریح کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اس نظم کا مقصد کیا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی وہ خانہ لاشعور میں جگمگاتا رہا، وہی خدا ہے۔ کس کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پر مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، وہ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس کی تشریح یہی ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ انسان کی جو کچھ انسان ظاہر کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جو انسان نہیں ظاہر کرتا اور جو اس کے دل میں موجود ہوتے ہیں، اس کی چاہتیں اور اس کی تمام تر ایموشنز جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ عزت، تاج و وقار عطا کرنا، اور جسے چاہتا ہے اس کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر انسان قدرت اور اللہ کے اختیار کے تابع ہے۔ جو آگ کا شعلہ انسان جلا رہا ہے، اللہ اس کو بجھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح شاعر بیان کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس پوری نظم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو تھیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو ہر چیز پر قابض ہے۔ ہمارے جتنے بھی سماعت ہے، ہماری جتنے بھی سمجھ بوجھ ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے۔ ہماری تمام تر اختیارات جتنے بھی ایک حد تک محدود کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس سے آگے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دن کو رات، رات کو دن، سفید اور سیاہ، سیاہ اور سفید، ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کی نشانیاں جو ہیں وہ ہر طرف موجود ہیں، بس دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں میری ظاہری، جو آسمان، پہاڑ، جتنی بھی زمین ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ میری جو وحدانیت ہے اس کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تمام تر صفات ہیں وہ ہمیں ہر چیز میں چھلک رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔
سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو, آپ مزید اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہوں, آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نعت کے اوپر جو ہے وہ لیکچر بناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی یہ سمجھ آ جائیں سب چیزیں, ٹھیک ہے. اور غزل میں آلریڈی جو ہے وہ اپلوڈ کر چکی ہوں, 4 غزلیں ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. نیشنل بک فاؤنڈیشن اردو کلاس 9 کی پلے لسٹ ہے, اس میں تمام تر جو یونٹس ہیں اور ساتھ ساتھ غزلیں ہیں اور اب نظم بھی اس میں ایڈ کر دوں گی. So that's all from my side. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.